ولادت مصطفیٰ کے موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، تقریباً 2 ماہ کے بعد پھر حاضری کا اتفاق ہوا، اور الحمدللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے اپیل کرنے کی صورت میں نہیں، مطالبات کی صورت میں نہیں، کسی اور لان تان کے سلسلے میں نہیں، بلکہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج آپ سب حضرات کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ علماء کرام کی 200 سال کی جدوجہد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ، شاہ عبد العزیز کے انگوٹھے مشینوں کے ذریعے جو کھینچ دیے گئے تھے اس کا ثمرہ اور نتیجہ، آج مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی قید میں، جیل خانے میں قید کاٹنے کا اصلی راز مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شاملی کے میدان میں جہاد کرنے کا اصلی مقصد قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب قید رحمت اللہ علیہ، ان کی تمام تر صلاحیتوں اور محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ شیخ الہند کی مالٹے کی جیل اور قاہرہ کے اندر جیل کاٹنا اور کالے پانی میں زندگی بسر کرنے کا اصلی راز، اپنی پیٹھ پر کوڑے کھانے کا مطلب مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کا فکر اور ان کی زندگی کا مقصد، اور قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی کا محبوب ترین مقصد جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پرسوں اللہ پاک نے پورا فرما دیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان 200 سال میں اللہ والوں نے کس طریقے پر محنت کی۔ دلی کے بازاروں سے جا کے پوچھو کہ تمہارے اندر ہزارہ علماء مستند، علماء دین، جن کے سینوں میں ہزاروں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، سڑکوں پہ لٹا کر اوپر سے انجن چلا دیے گئے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ ارے آج ان اللہ والوں کی روحوں کو تسکین پہنچی، آج ان کی قبروں پہ ہدیہ تبریک ہے کہ ساری عمر جس مقصد کے لیے گزاری تھی اللہ پاک نے اس کی بنیادی صورت پیدا فرما دی۔ اور اس وقت بھی کہنے والے بارہا کہتے تھے کہ مستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، مستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کسی کو ستانا، تڑپانا، بیجا تنگ کرنا ٹھیک نہیں۔ اور ایسے موقع پر جبکہ 12 ربیع الاول سارے ملک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن منایا، اللہ میاں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ محنت انہوں نے کی، کوشش کی،
مصیبتیں اٹھائیں، جیلیں کاٹیں۔ حضرت شیخ الہند ہیں، تختے پہ ڈال کر جب غسل دینے لگے تو کمر پہ دیکھا، پشت پہ دیکھا، کالے کالے نشانات ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ انگریز اتا ترک کافر کہلوانا چاہتے تھے، اتا ترک مسلمان کو۔ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں کسی کو کافر کہنے کے حق میں نہیں، اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہ کہا۔ یہ ان کے نشانات ہیں۔ کچھ لوگ بالکل بے پرواہ ہو کر بات کرنے لگ جاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، اور اس بات کو سوچتے نہیں کہ اس کا انجام کیا ہو۔ پچھلے دنوں یہاں ضلع بہاول نگر میں ایک مولانا نے تقریر کی، اور تقریر کرتے کرتے کہنے لگا کہ جس کا نکاح دیوبندی مولوی نے پڑھا دیا ہو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، اولاد حرام کی پیدا ہوگی۔ اسی دوران تقریر میں ایک 90 سال کا بوڑھا کھڑا ہو گیا اور اپنی ریاستی زبان میں کہنے لگا میں کو اللہ دی قسم ہے تیرے پیو دا نکاح مولانا غلام قادر مرحوم دیوبندی نے پڑھایا۔ کہنے لگا میں تیرے باپ کے نکاح کا گواہ ہوں۔ اس اللہ والے نے نکاح پڑھایا تھا جس نے ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ اب خود ارشاد فرماؤ کہ جناب کیسے بنتے ہیں؟ اور تو کوئی جواب ملا نہ، کہنے لگا جی وہ ہور زمانے دی گل ہے، ہن ہور زمانہ ہے۔ جدو آپ نو سٹکا لگے تو زمانہ بدل گیا۔ ہندوستان میں بھی ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، کہنے لگا کہ جو دیوبندی کو وعلیکم السلام کہہ دے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ سلام علیکم تو کہنا نہیں، وعلیکم السلام بھی اگر کہہ دے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک مدرسے کا طالب علم بیچارہ کافی دنوں سے یوں خالی ٹھالی پھر رہا تھا، وہ اسی مولانا کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا السلام علیکم۔ لگا جی وعلیکم السلام، مزاج اچھے ہیں، تشریف رکھیے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، چھپا ہے، لوگوں تک پہنچا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ہاں ہاں میں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو کہنے لگا حضرت میں تو کٹر دیوبندی ہوں اور آپ نے مجھے وعلیکم السلام کہہ دیا، آپ سے تو فارغ ہو گئی، لاؤ میرے حوالے کرو۔ بھائی فتویٰ دینا آسان ہے، بیوی دینی بڑا مشکل ہے، کون دے؟ اسی کو کہتا ہوں ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ سوچ کے چل، یہاں تو خدا جانے کتنے لوگ آئے اور اپنی تمام کے تمام ٹلی کھڑکا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے جو بات کرو کم سے کم یہ سوچ کر کرو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بس یوں ہی دل کو خوش کر لینا۔ ان اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا فائدہ جنہوں نے ساری زندگی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے کرتے گزار دی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے 18 سال بیٹھ کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں کالی کملی والے کی حدیث پڑھائی، صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر جس نے حدیث پڑھائی، جس کے شاگردوں کی عرب و عجم میں بے انتہا تعداد ہو، جو دارالعلوم دیوبند میں مسند حدیث پہ بیٹھ کر سال ہا سال تک حدیث کی تعلیم دیتا رہو، انہیں تم کافر کہتے ہو، تمہیں کب شرم آئے گی؟ فرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، مالک کائنات نے
حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ جاری فرمایا، انسانیت کے ابا کو پیدا فرمایا، انسانیت کی اماں کو پیدا فرمایا، اور وہاں سے سلسلہ چلتے چلتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا۔ ارشاد فرماتے ہیں، مدنی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے والد سے لے کر آدم علیہ السلام تک، میری آمنہ خاتون والدہ ماجدہ سے لے کر حضرت حوا تک، بیچ میں جتنی بھی دونوں طرف کی لڑی آئی، نسل آئی، جتنے بھی بیچ میں آئے، 1000 آئے، 100 آئے، لاکھ آئے، 10 آئے، کتنے بھی آئے، دونوں طرف کی لڑی اور نسل، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی اتنی پاکیزہ تھی، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی دونوں نسلوں کے دلوں میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ نبی ایسے پاکیزہ ماحول میں آتا ہے، اللہ پاک نبوت کو اتنا مانج کر اس کے اندر نوری جھلک پیدا کر کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ جس قدر انبیاء کرام تشریف لائے سارے برگزیدہ تھے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، تاج نبوت جس کو ملا وہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا جب حالات بالکل بگڑ گئے، کمزوروں کو طاقتور کھانے لگ گئے، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، ظلمت نے گڑھے کھود کر رکھ دیے، دنیا میں تباہی آ گئی، انسانیت برباد ہو گئی، حالات نہ گفتہ بے سے نہ گفتہ بے ہوتے چلے گئے۔ خداوند عالم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہے میں نے جھانک کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں، سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا، اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم کر میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا چاہا، دیکھتی کیا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرماتے ہیں او میری امی جان، او عرب و عجم کے لوگوں، پہل کے اندر زلزلہ کیوں آیا؟ وہ جیسا کہ عادت چلی ہوئی آ رہی ہے نا، نجومیوں کو بلایا کہ بتاؤ آج رات میں کیا خاص واقعہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے میرے محل میں زلزلہ آیا۔ بے شمار نجومی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ عرب کے اندر ایک یتیم پیدا ہوا ہے، بے شمار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اصل مقصد یہ ہے اب آ گئے غربا کے حقوق کے پاسباں، یتیموں کے والی آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، کمزوروں کے ماوا آ گئے، ضعیفوں کے سہارے آ گئے، آج کے بعد بادشاہت نہیں چلے گی، آج کے بعد محلوں میں رہ کر سجدے کرانے والے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہے، چنانچہ یہی وجہ ہوئی مزقناہم کل ممزق ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ بادشاہوں کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، کالی کملی والے کے دنیا میں قدم رکھتے، ملک فارس کے اندر ہزاروں سال سے جو آگ روشن ہے اسی رات میں خود بخود بجھ گئی۔ ہم لوگ تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں اس کا سبب کیا بنا، پتا چلا وہ آگ کی پوجا کرنے والوں آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی، ہزاروں سال سے جلنے والی آگ خود بخود بند ہو گئی، دریا خشک ہو گیا،
جس پانی کی حضور کے زمانے سے پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے. پانی کی عبادت نہیں ہوگی، آگ کی عبادت نہیں ہوگی، بادشاہوں کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ قطعاً نہیں ہوگی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. دماغ کے مارے ہوئے لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتے. اب مثال کے طور پر چولہے میں آگ جلاؤ، ایک خدا پیدا ہو گیا، دوسرے خدا کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دو، اوپر والے کو جوش آ گیا تو نیچے والے خدا کا بیڑا غرق. کوئی پانی کو خدا، کوئی آگ کو خدا، کوئی بادشاہ کو خدا، کوئی لکڑی کو خدا، کوئی پیپل اور بڑ کو خدا مانتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ثابت ہو گیا کہ اب یہ تگ و دو نہیں چلے گی، یہ سارے معاملات ختم ہیں. مائی حلیمہ کہتی ہیں مجھے لوگوں نے بچہ نہ دیا، میرے پاس اپنا بچہ تھا، لوگ سمجھتے تھے اپنے بچے کو کھلاوے پلاوے گی، ہمارے والے کو بھوکا مارے گی. بالآخر آمنہ کی در پہ آئی اور کہنے لگی آمنہ اپنے یتیم کی زیارت تو کرا دے. لکھا سید آمنہ خاتون نے جب سفید چادر اپنے ہاتھ سے اٹھائی، چاند جیسی صورت نظر آئی، حلیمہ کی آنکھیں چندیا آ گئی. کہنے لگی مجھے اپنی کبریا کی قسم، میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ دیکھا نہیں. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے، آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں بال بچوں کو دیکھا مگر اتنا جمیل کوئی نہیں. آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں او آمنہ، او حلیمہ، تم تو عرب میں رہتی ہو، مکے کے علاقے کو جانتی ہو، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال کو دیکھتا ہوں، جنوب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے ساری دنیا کی گردش کی ہے. آفاق گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. میں نے سارے جہان کا چکر لگا لیا ہے. اور جبریل کہتے رب اکبر کی قسم میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا کوئی نہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسا حسین کوئی پیدا کیا ہو، اب تو بنایا کرو گے، شاید اور بھی ایسے جمیل آ جائیں، احسن آ جائیں، خوبصورت آ جائیں. فرمایا نہیں نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. فرمایا میرے پاس بھی اب ایسا حسین کوئی نہیں، جس سانچے میں میں نے کالی کملی والے کی صورت کو ڈالا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا. کیا ٹھکانہ ہے حسن و جمال کا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم. آمنہ فرماتی ہیں، حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے. صرف مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے، ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی. سید آمنہ خاتون نے تاڑ لیا، بھانپ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، حضور کو پیار سے گود میں لیتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دے کر اٹھاتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے او حلیمہ میری ایک بات سنتی جا، کہیں میرے در یتیم کی محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ رکھنا، میرے بچے کی وجہ سے کہیں تیرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. ہر عورت نے اس لیے بچہ نہیں دیا کہ میرے بچے کی طرف سے بے پرواہی ہوگی، لیکن پیغمبر آخر الزماں کی والدہ ہے نا.
اور حلیمہ بھی لے کے چلی ہیں. ابھی سے دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ آ گئے شان والے، عظمت والے. حلیمہ نے گود میں لے لیا، خامن آگے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ کر کے چانے لگی. پتا چلا کہ عرب میں دستور تھا، عورت پیچھے بیٹھا کرتی تھی، مرد آگے سواری پہ بیٹھا کرتے تھے. ہمارے پاکستان کا دستور کچھ اور ہے. تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو، میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں. ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں عورتیں اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گاتی چلتی ہے، مرد بڑوے نیچے تالیاں بجاتے چلتے ہیں. الٹا دستور جو عرب کی بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں تھا. حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے، حلیمہ کا خامن سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہے. اٹھاتے ہیں اونٹنی کو، اٹھتی نہیں، چلاتے ہیں چلتی نہیں. اللہ میاں نے اونٹنی کو القا کر دیا، خبردار میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے. شاباش. میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. پیغمبر کی عمر شریف 3 دن کی ہے. اس دن اگر کسی نے پیٹھ کر دی تو اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی. اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی، وہ کیسے کام چلے گا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالآخر بات یہاں لے آتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ساری عمر ہوگی بالو شاہیوں کا بیڑا گرک کرتے ہوئے، اب تک حرج کچھ نہیں ہوا. ایوب خان کے زمانے میں جمعرات اور جمعے کے گوشت کا ناغہ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا نہیں؟ جمعرات اور جمعے کا گوشت کا ناغہ شروع میں ہوا تھا. اب جمعرات کے بغیر تو فاتحہ کوئی نہ دلائے اور جمعرات کوئی گوشت نہ ملے، اب گاجروں پہ فاتحہ کیسے آئے؟ لوگوں نے مسور کی دال پہ ختم پڑھوانے شروع کر دیے. اور تو کوئی راستہ بنا نہیں. مولوی کہنے لگے دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں، مردانو چورنے ہو جانے ہیں. بڑی دھاڑ ہوئی کہ جی جمعرات کو گوشت کھولو، مر گئے ساگ پہ ختم پڑھتے پڑھتے. بالآخر ان کے دھاڑ پر یہ پھر منگل بدھ کا ناغا تشریف لایا تھا جو اب تک قائم ہے. نہ تو کیا کرے؟ شادیوں میں تو ہم مولویوں کو تم بلاؤ نا، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں رگڑا نہ چڑھائیں تو پھر کھائیں کب؟ یقین کرو ہم تو تم بیمار ہو جاتے ہو پوچھنے کے لیے اس نیت سے نہیں آتے کہ اللہ کرے خیر ہو، رستے میں دعا مانگتے آتے خدا کرے کانڈا نکل چکا ہو. خود بخود حالات ایسے پیدا کیے گئے. مجال ہے مولوی کو کبھی کوٹھی کے اندر سے گزرنے دیا ہو، ایسی صورت میں نہیں. بنگلے میں کون مولوی صاحب کو بلائے؟ جب تک مر نہ جائے مولوی کو گھر میں قدم کون رکھنے دے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سامنے دین کا مذاق بنا ہوا ہے. رسم رواج سنت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
وقت ہے چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی، دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں، روٹی نہیں، بھوک بڑی بے تحاشا ہے، پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے۔ حالت یہ ہے، صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو قالوا ھذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے، کچھ کچا ہونے کے، صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا، مضبوط ایمان بنتا چلا گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی قطن نہیں گھبرائے۔ بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں، صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں، 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں، 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں۔ ان کے پاس روٹی نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، پانی نہیں، ضرورت ہے پیسے کی۔ مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے، پیاسی ہے، درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں۔ 3 دن گزر گئے، مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایسے وقت میں جبکہ ضرورت تھی، کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ۔ او لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، ہم مردوں کی ہم نہ ہوئے اس وقت، ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح، کچھ تو راہ بنا ہی لیتے نا۔ کون مار کھائے، کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے؟ کیا شیخ الہند کی قبر سے پوچھو، مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو، رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو، لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑے گی۔ نعرہ تکبیر، کس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں۔ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ملک تھا ہندوستان۔ ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا، بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا، اور وہ مولانا کو قطعاً نہیں جانتا۔ فرمایا کہ اب چلے جائے، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ وہ گیا، بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے، مشرع ہے، بزرگ معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا۔ واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں۔ اٹھ کھڑا ہوا، قدموں پہ گر پڑا، پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے؟
حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا. ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنی دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا, بچی کو لایا, اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں, دیر نہ کرو کلمہ پڑھاؤ. جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے, خود نبی کا کیا حال ہوگا. اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ پہ مسلمان بن گیا. علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ لیا, ہندو ٹکٹ دینے والا تھا, ادھر ٹکٹ دیا, پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیوں, کیا بات؟ کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میرے بزرگوں نے اکابر نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کافروں کو مسلمان بنایا. خواجہ غلام حسن لالسن کروڑ والے رحمت اللہ علیہ نہر کے پل پہ بیٹھے ہیں, ایک کراڑ آ گیا, کہنے لگا مولوی جی کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا راہ دسا؟ کروڑ دا دسیے یا توڑ دا؟ آخر لگا مولوی جی جیویں مرضی آوے. فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات نے سیرت کی قدر کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہیں, اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی. کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اس کو گود میں لے لیں. حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی چل پڑی, چلی نہیں دوڑ پڑی, برق رفتار بن گئی. 2 دن ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی, وہ آواز دے کر کہتی ہیں او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی, میں بھی وہی, میرا خامند بھی وہی, مجھے مبارکباد دے دو, میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا. گھر میں لے جاتی ہے, کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے, اپنے معصوم کو پلاؤں گی. ایک برتن لیا, دوسرا لیا, تیسرا لیا. حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہاں سحر ہوئی, جہاں جہاں گزر گئے, جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی. قحط کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا. معجزات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ غنی. حلیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ, اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی. حلیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا. دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو, چہرے انور کو پاک رکھا. چند دن کی عمر ہے, تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا, حرام نہ کھانا, دوسروں کے حق نہ کھاؤ, ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے. آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی, عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو. بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی, میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اتے.
نیت دیکھو. وہ بھی کہتا ہے چپ کر کے بکسے وچ رکھ دے بس ہن کام انشاءاللہ ٹر پیا ساڈا بھی. یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا. پھر روتی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی سجدہ نہیں, ایک بھی کم دا نہیں, سگو نام دے تو چنگا سی. اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو, یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر, میں ہوں مسافر, میرے پاس سواری کوئی نہیں, میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں. مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے. کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں. حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا دی. وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک سوال تیرا پورا کر دیا دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا. کھڑے ہو گئے فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد الرسول اللہ کو دے میں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا. اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا, پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ. سلمان فارسی اٹھے فرمانے لگے آؤ میری ساتھ میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا. ساتھ لیا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا. جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. اللہ والی مسافر بھوکا اس کے لیے کھانا چاہیے. اندر سے آواز آئی ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو, ان کی شکلوں کو دیکھو. آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی. حالات ایسے. اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی سلمان میری چادر لے جاؤ, یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ, پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے. اپنا 4 دن کا فاقہ ہے. تو یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے اور آج ہم ہیں. ہزاروں مشکلات آتی ہیں, ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں, اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے. مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے, عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کو ریٹائر کر دیا. اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے نبی جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں. اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی او میرے محبوب اب فرشتے نہیں لڑیں گے, اب جن نہیں لڑیں گے, اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا. کیا بات ہے, آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے. فرمایا وقف وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا, میں خدا خود ان سے نپٹوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب زندگی. جہاد کا موقع ہے, تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اسلحہ, کوئی تیر, کوئی تلوار, کوئی ستو, کوئی کھجور, کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں.
حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہا مائی ہے حضور کے قریب آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی. سرکار اٹھے تشریف لائے, فرمایا کیوں, کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے. عرض کرنے لگی میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے, میں نے بھی سن لیا, میں نے بڑی جستجو کی, میرے گھر میں دال نہیں, دال یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے, میں اسے لے آئی ہوں, اسے قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا مائی یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافر آپ کی طرف تیر چلانے لگے, میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا, میرے بچے کا سینہ ہوگا, آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھرے گا. ایمان دیکھیے, پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ فرما. اس کا نام ہے ایمان, اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہوں نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے. ارے یہ بھی تو سیرت ہے, جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا, جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا, جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا, جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا, سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا, ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا, اسرافیل کو دیکھا, نظام فلک کو دیکھا, نظام شمس کو دیکھا, نظام قمری کو دیکھا, نظام نجومی کو دیکھا, سارے جہان کو دیکھا, خدا کی ذات کو دیکھا. اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا, اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے. یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی. جبل احد ہے, غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے, خون رس رہا ہے, لہو بہ رہا ہے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ سا زیادہ, لاکھوں کا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے. اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے. ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھیں. لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے. اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا, راستے کو خراب کرنا. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا, کوئی نہیں روک سکتا. کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا, وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہندے نے فلانا پھڑیا گیا, فلانا جیل وچ گیا, فلانے نو اے ہویا. یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو ویکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں. اچھا تانوں کدے نہیں پھڑیا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں. آوے کیویں؟ کتا دی لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے. یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. جب بھی موقع آیا
تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا. مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے. میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ تے کھلا ہو کے نیت بن لی. اگے کی کردا میں کہ نفل رہندے میرے. بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو, پنجرے میں شیر آئے گا کہتا دین لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. جیل جاوے شیخ الہند, جیل جاوے گا حسین احمد مدنی. جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو, مالٹے کی جیل سے پوچھو, تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے, ایک گاڑی میں پنجرا رکھا, نوکدار چاروں طرف تار تھے, نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا. میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا. پڑھتا رہا, ادھر تھک کر مجھے چکر آیا, خاردار تار میرے بدن میں چبھے, ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا. تو کہتا دین لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے. ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں, تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی نہیں, پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا. صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے. سیرت کا مفہوم یہی تو ہے. میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیث سے اب تک یاد ہیں. ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو, میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. میں کہ اور بس آئی بتھیری ہے, ایک ہی کافی ہے. جہاد میں نہیں جانا, میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے. تعویذ پھڑاؤ جی, تعویذ پھڑاؤ, اور میرا گھر تعویذ رہ گیا, پڑھاؤ. صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے. اللہ غنی, مرد تھے یا عورتیں تھی, بوڑھے تھے جوان تھے. عبداللہ بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے. بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں, باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا. اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا, بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا. قرہ اندازی کی گئی, بیٹے کا نام نکلا. باپ نے ہاتھ باندھ دیے, بیٹے ابھی تو جوان ہے, تجھے اور وقت مل جائے گا, بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے. اور میرے جوان بیٹے, میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے. فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لی اور کافروں کے مجمع میں جا گھسے, آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے. کس وقت میں ان حضرات نے
حضرت نادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے، لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے، جسم پہ داغ دیے جا رہے ہیں، پر ایمان کا سودا نہیں کرتی، بچی ہے۔ ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ جاتے ہوئے مدنی کریم، ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے؟ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا، اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا۔ آ گئے پوچھنے، ابو جہل کہنے لگا، اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابا اور تمہارا نبی کہاں ہے؟ غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ فرماتی ہیں کیوں تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا، کئی وچوں آکھن لگے نی کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی، اے مکے دا بڑا بہادر ہے، ماروں گا تینوں۔ کہنے لگی تم تھوڑے ہو، سارے مکی کو اکٹھا کر کے لے آؤ، سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، اور مزہ تو تب ہے ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے تم، میرے نہیں مجھ سے پوچھ سکتے۔ اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال پکڑ کر گھما کر پتھر میں دے کے مارا، ادھر پیشانی میں پتھر کی نوک لگی، ادھر خون کی دھار دور جا کے پڑی، ادھر کہتی آ لوگو غلط ہے تمہارا خیال، میری جان کا قیمہ تو بنایا جا سکتا ہے پر تم پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ اور قربان جاؤں، 3 میل کی غار ثور کی چڑھائی کو طے کرتی ہوئی حضرت اسماء جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی، رحمت دو عالم کی نظر پڑی، فرمایا اسماء چوٹ کیسے آئی؟ یہ منہ تیرا سوج کیسے گیا؟ خاموش ہے، یوں ہی ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا آپ کا پتہ پوچھتے تھے، میں نے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں دے کے مارا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے او میرے پروردگار ابو بکر کے گھرانے پہ کرم فرما، جنہوں نے میری خیر خواہی کے لیے اس معصوم بچی نے بھی اپنے منہ پہ تماچے کھائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صحابیات اور صحابہ اکرام مرد تھے یا عورتیں بدلے، ان کو یا ان کا کمال نہیں، اصل کمال ہے کالی کملی والے کی نگاہ کا، ایسا ان کو رنگا، دنیا بدل گئی مگر میرے آقا کا غلام کبھی کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ کیسے بدل جائیں پرواہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا عورت آئی، اللہ غنی، کمزور ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، ضعیف ناتواں ہے، عرض کرنے لگی میرے آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ سے اب جوانی جتنی نیکیاں کمائی نہیں جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ کماؤں، کیوں؟ آخرت قریب آ رہی ہے، دنیا سے آخر میں نے رخصت ہونا ہے۔ فرمایا بوڑھی مائی تیرے دل کی تمنا تیری آرزو میں اللہ پاک پوری فرمائے، اور سب سے بڑا میں تجھے یہ بتاتا ہوں، آج کے بعد اپنی زبان کو اللہ کے قرآن سے ہر وقت لگائے رکھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو یوں نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو چاند نظر آتا ہے۔ آج تلاوت کی توفیق نہیں،
عبادت کی توفیق نہیں، اور جو کرتا ہے تھوڑی بہت ہی وہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ تنقید تبصرہ۔ پچھلے ہفتے کا ترجمان تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہمارے ملک میں متحدہ ہندوستان سے ہی نیکی کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پہلوان صاحب ملے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہوئی، فرمایا بھائی اپنا کلمہ سنا دے، کوئی غلطی نہ ہو، میرا سن لے، میری غلطی نکال دینا، اصلاح ہو جائے گی۔ پہلوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پڑاخ سے مولانا کے منہ پہ تماچا مارا۔ وہ پہلوان تھا، مولانا بالکل چھوٹے سے قد کے، نحیف الجسم، ٹیش تو بڑا ہے جتنے ساتھ تھے، مگر صبر کی تعلیم دی ہوئی تھی۔ خود ہی تو تھپڑ کھایا اور جھک کر کے پہلوان کے قدموں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے مولانا نے، فرمایا پہلوان صاحب معاف کر دینا، غلطی ہو گئی۔ بس اتنی سی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ میاں نے اس کا مقدر ہی جگا دیا۔ سوچنے لگا ماروں بھی میں اور معافی بھی میں دوں۔ اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزار دی، ہزارہا لوگوں کو نماز یاد کرائی، لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی، اپنا کھانا، اپنا خرچہ، اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے، مگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغی جماعت چلی گئی، مغرب کے بعد یا پہلے پنڈ کے لوگ باہر آئے کہ بھی تو تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے پیر صاحب نے منع کر رکھا ہے، دیکھ لو نہیں جاؤ گے ماریں گے ہم تمہیں۔ انہوں نے کہا بھی چلو تمہیں تبلیغ وبلیغ ہم کچھ نہیں کرنے کے، مسجد میں ہمیں ٹھہرنے دو، ہم کہاں جائیں ہم، لیکن تم نے کرنا کچھ نہیں، تبلیغ وبلیغ نہیں کرنے دیں گے ہم۔ میں کہا چلو نہیں صحیح میاں کوئی بات نہیں۔ اور پیر کو جب پتا چلا کہ تبلیغ والے آ گئے، اس نے سوچا یہ آ گئے تو پھر معاملہ تو روشن ہو جائے گا۔ کہنے لگا ترکیب میں بتاتا ہوں، لاؤڈ اسپیکر رات کو چرا لو، خود ہی چھپا لو، اور ان کا نام لگوا دو، تھانے میں ڈنڈے لگواؤ، اس طرف کا کبھی یہ منہ نہیں کرنے کے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اسپیکر چھپا لیا۔ صبح کہنے لگے اوے مولوی ہو کتنے اسپیکر ساڈا؟ جی ہم تو پردیسی ہیں، پردیسی، اسپیکر چھپا لیا ہے۔ پولیس آ گئی، پکڑ کے لے کے چلے۔ ان کی بھی بیچاروں کی جیسی عادت ہے، انشاءاللہ اب تو بدل جائے گی۔ راستے میں کہنے لگے مولوی ہو 500 روپیہ دے دو جان چھٹ جائے گی۔ وہ کہنے لگے بھی 500 تو نہیں، کلمہ سیکھ لے، نماز سیکھ لے۔ وہ کہنے لگے پکے ہی ملا ہو تسی، کلمے نماز نو اپنے کولے رکھو، چلو تانوں ڈنڈے لاواں گے اتنے۔ تھانے پہنچے، اتفاق سے اس علاقے کے کسی بڑے افسر نے، ڈی سی تھا یا ایس پی تھا، اس نے بھی تبلیغی جماعت میں وقت دے رکھا تھا، اور جماعت کا امیر اس وقت وہی تھا۔ تھانے صاحب جب وہ انتظار کر رہے تھے نا کہ لمبے پاواں گے، جب سامنے آیا تو وہ اٹھ کے قدموں میں گر گیا کہ حضور آپ کہاں؟ کہنے لگا اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں، بڑے گناہ ہوئے ہیں، جی چاہتا ہے اللہ میری روح سیاہی کو معاف کر دے، میں مجرم ہوں، تفتیش کر۔ کہنے لگا جی پتہ چل گیا۔ بس وہ جنہوں نے شکایت کی تھی پہلے ان کو بلوایا، 2-4 ان کو لگائے۔ وہ کہنے لگے جی سانو کیوں مار دو، ساڈے پیر نے کرایا سب کچھ، اور سپیکر ساڈے گھرے پیا ہونے لیا کے دینے ہیں۔ پیر صاحب نو سد لیا، جدو تھوڑی جی انہاں دی خدمت ہوئی، آکھن لگے مینوں اللہ واسطے معاف کر دو۔ امیر صاحب کہنے لگے چھوڑ دو جی ان کو معاف کر دیا، شرط یہ ہے کہ ایک چلہ ہمارے ساتھ لگائے، ایک چلہ ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اپنی اپنی فکر کرو، کل وہ دن آنے والا ہے، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا ذرہ برابر۔ اس وقت کیا بنے گی؟ اور مشیت ایزدی جو ہے اسے کون منع کرے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے یہاں طے کر لیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ سومناتھ کے مندر میں جب کفر نے انگڑائی لی، کفر نے جب سرکشی کی، جب تباہی مچائی، اللہ پاک نے محمود غزنوی کو پیدا کر دیا، آؤ کفر کی گردن پکڑ کے مروڑ دے اور یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ اس کے بعد انگریز آیا، اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنے لگا، اسلام کے نشانات کو مٹانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور مذاق اڑانے لگا۔ اللہ پاک نے شیخ الہند محمود کو بھیج دیا، آؤ شیخ الہند تم اٹھو اور اس دنیا میں رہنے والوں کو کالی کملی والے کے اخلاق کی تعلیم دو۔ محمود غزنوی کے ہاتھوں کافر گئے، 70 راجاؤں نے مار کھائی، شیخ الہند محمود کے ہاتھوں انگریز کا جنازہ نکلا۔ ارے اللہ پاک نے طے کر رکھا ہے ہر صدی میں ایک محمود پیدا کروں گا۔ آج مفتی اعظم مفتی محمود کی قیادت میں نظام مصطفیٰ آیا۔ مفتی محمود کو گالیاں نکالنے سے کیا فائدہ، خدا سے جا کے لڑو۔ ہر صدی میں وہ ایک محمود کیوں لاتا ہے؟ اس نے تو پیدا کرنا ہی کرنا ہے۔ انگریز کے کالے قانون کو ختم کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا اللہ غنی و مالک تیری بے نیازی۔ 2 سال پہلے جس اسمبلی ہال میں سے مفتی محمود کے پیر پکڑ کر گھسیٹ کر باہر پھینکا گیا تھا اور لیڈروں کو بھی پھینکا گیا، مسلمانوں کو پھینکا گیا، علماء کو پھینکا گیا، اللہ والوں کو پھینکا گیا، وہی اسمبلی ہال جہاں شراب پی جاتی تھی، وہی اسمبلی ہال جہاں پہ ٹھمری لگتی تھی۔ ارے 12 ربیع الاول کے دن میں وہی درخواست مدذلہ تھے، وہی مفتی محمود تھے، وہی اور بزرگ تھے۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کا اسی ایوان میں بیٹھ کر اعلان کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آج اسلامی انقلاب مفتی محمود زندہ باد، آج اسلامی انقلاب مفتی محمود زندہ باد۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اب ایسا وقت آ پہنچا، اس منزل کو رل مل کر کے ایسی بناؤ، ان گلیوں میں، ان کوچوں میں، ان کمائیوں میں، تجارتوں میں، اقتصادیات میں ہم ایسی شکل اختیار کریں کہ تمام کے تمام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہم غلام بن جائیں۔ اسی میں کامیابی، یہی مقصد ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب قید رحمت اللہ علیہ کا۔ ارے آج ان کی تمناؤں کو تقویت ملی، آج ان کی روحوں کو تسکین ملی، آج امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کو تقویت ملی۔ اللہ والوں کی قبروں سے جا کے پوچھو، آج وہ بڑے خوش ہیں کہ دنیا میں پاکستان کے باشندوں نے کالی کملی والے کے نظام کو سینے سے لگا لیا۔ ہمارے لیے بڑی بہتر چیز ہے، سارے جہان کے مسلمانوں کے لیے۔ اور انشاءاللہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ آخر جی مکمل اسلام نہیں آیا، تھوڑا آیا۔ اللہ والے بچے چھوٹے ہوں گے تو جوان بھی ہو جانے ہیں، نکے کے تو بڑے ہی ہو جانے، جو نکے ہی نہ ہون پھر سارا ہی آ جانا ہے۔ تسی لانا اور ہندوستان کو تو اسلام نہیں آنا، تو کی مطلب ہے اندرا کو اسلام آئے گا؟ مسلمانوں نے ہی لانا ہے۔ سارے مل جل کر نماز کی پابندی کرو، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو پاکیزہ بناؤ۔ نوجوانوں خدا کا واسطہ ان آنکھوں کو اتنا پاک بنا لو، خدا کی قسم میدان محشر ہو اور دنیا تباہ ہو رہی ہو اور تیرے پیغمبر آ کر تجھ سے پوچھے اور میرے امتی تیری کیا حالت ہے، مزہ آ جائے گا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر برپا ہوگا، ایک آدمی کا نام ہے اعمال تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم بدی زیادہ۔ حضور تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیا ہوا؟ ایسے ایسے کر کے معاملہ ہے۔ حضور ایک انگلی کے سرے کے برابر ورق نکالیں گے اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے، وہ وزنی ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہوگا۔ عرض کرے گا آپ کون ہستی ہے؟ فرمایا میں تیرا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو جو درود پاک پڑھا کرتا تھا خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ تیرا وہ درود ہے جو مجھ پہ پہنچا کرتا تھا۔ ارے
جہاں 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے وہاں وفات شریف کا بھی دن ہے. اس غم کو صحابہ کرام سے پوچھو کہ تمہاری جانوں کو کیا بنی. صحابہ کرام جنگلوں کو نکل گئے, بے ہوش ہو کے گر گئے, باز کے اٹھے لم تلدنی امی, میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. ساری زندگی کمال کی بات ہے, جنہوں نے چمڑے اڑوا دیے, جنہوں نے اپنے بچوں کو نیزوں کی نوکوں پہ لٹکتے ہوئے دیکھ کر آنکھ نہ پسیجی, جنہوں نے وطن, مال, دھن, دولت سب کچھ قربان کر دیا ہو. ارے جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے صحابہ کرام کے کلیجے پڑے تھے. یہی تاریخ تھی. اور ثابت یہ ہو گیا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے, اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. تم اور میں کیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کی پاک پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا لو پی لو مزے اڑا لو, پر سودا چند دنوں کا ہے اور تم پرلے درجے کے مجرم. سنن کی روایت میں ہے آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مرض الموت ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. پریشان ہیں دونوں, کبھی بے ہوشی ہوتی ہے, کبھی ہوش آ جاتا ہے, بخار بڑا شدت کا. بالآخر فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی, دوڑی دوڑی گئی, پانی کا پیالہ لے آئی, اشارہ کر دیا یا رکھو, رحمت والا ہاتھ بھی گو کر چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع کر دیے. فرماتی ہے میرا دل دکھا, اور میرے محبوب کیا ہوا, کیا بنی, کیا تکلیف پہنچی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. فرماتے ہیں پریشان تو تھے ہی, دروازے پہ دستک ہوئی اور آواز آئی مجھے اس گھر میں داخلے کی اجازت ہے. فاطمہ الزہرا اپنے ابا کی غم میں پریشان ہے, کہہ بیٹھی اور دیہاتی گنوار کہیں کے, اور بے عقل میرے ابا بے ہوش ہے, تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فاقہ ہو گیا, فرمانے لگے او میری لخت جگر اور میری نور نظر, کسے دیہاتی کہتی ہو, کسے گنوار بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے, یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دے, یہ وہ ہیں جو کوٹھیوں کو خالی کر دے, بنگلوں کو اجاڑ دے, شہروں کو ویران کر دے. سنن کی روایت میں ہے اسرائیل علیہ السلام نے اللہ میاں کا سلام پہنچایا اور اجازت چاہی. روح مبارک کو قبض کرتے کرتے جب گھٹنے مبارک کے قریب پہنچے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف محسوس کر رہا ہوں. عرض کیا میرے آقا کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ اور شہنشاہ کائنات جس کے لیے 2 جہان پیدا کیے گئے, آپ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ فرمایا تم تکلیف دے نہیں رہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے. امت کے جن لوگوں کو دکھ دو گے ان کی جان کو کیا بنے گی؟ آج میری تمنا ہے, آج میری آرزو ہے, آج میری حسرت ہے, کل امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. میری امت کو دکھ نہ دینا, نام میرا لے جہنم میں جلے, کیسے گوارا کروں گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بالکل آخری وقت میں آواز پست ہو رہی تھی, صرف لب حرکت فرما رہے تھے, میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی, او مولا میری
امت کو معاف کر دے. اس وقت میں بھی اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ. ہم ان کے نظام ان کے شریعت کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھے ہوئے ہیں. ارے آج ہمیں کالی کملی والے کی شکل سے بھی پیار نہیں, آج ہمیں حضور کی سنت سے پیار نہیں. بدعات کو سنت کی جگہ لے آئے اور توحید و رسالت کو صاف رکھنے کے بجائے شرک کے انبار ہم نے لگا دی. تو مقصد نبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ میاں نے اس لیے بھیجے کہ پوری دنیا کے کالے ہوں گورے ہوں امیر ہوں غریب ہوں شہنشاہ ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو, لیکن کالی کملی والے کے قدموں میں نجات ہے. آؤ میرے نبی کی غلامی کرو تاکہ نجات پا سکو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.